نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم سب اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کو پہچانیں، اس کے آگے جھک جائیں اور اس کو راضی کریں۔ اس نے اس دنیا میں ہمارے ساتھ طرح طرح کی ضروریات رکھ دی، ہمیں جسم کے ساتھ روح بھی عطا کی، عقل اور سمجھ دی، جذبات دیے، پھر طرح طرح کی نعمتیں دی، ماں باپ دیے، اولاد دی، بہن بھائی دیے، کھانے پینے کو بے شمار نعمتیں دی۔ پھر اس نے ہم سے کیا چاہا کہ ان سب نعمتوں کو پا کر ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے بندے بن کر رہیں، ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں، اس جگہ استعمال کریں جہاں پر وہ استعمال کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہی ہم سب کا امتحان ہے۔ ایک محدود سی زندگی ہمیں ملی، مختصر سی، چند سال کی بات ہے۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ کوئی دنیا میں آ رہا ہے اور دوسری طرف سے سنتے ہیں کہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے یہی کھیل جاری ہے، کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ ہر ایک کے آنے کا بھی ایک وقت لکھا ہوا ہے اور جانے کا بھی ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ ہم بھی اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا میں آئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا اور ہمارا کسی سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا، کوئی ہمارے لیے روئے گا نہیں، کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا، کوئی ہمارے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کتنی ہی بڑی بڑی قومیں آئیں، کتنے ہی طاقتور لوگ آئے، کتنے ہی ترقی کرنے والے، دنیا کو ادھیڑنے والے، زمین کے اندر طرح طرح کی عمارتیں بنانے والے اور فصلیں اگانے والے، دنیا میں رونقیں لگانے والے، آج وہ کہاں ہیں؟ اسی زمین کے اندر پڑے ہیں اور کوئی ان کو نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی ان کا نہیں معلوم ہے کہاں، مٹی کی کن تہوں میں دبے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ایک دن اسی راستے پہ جانے والے ہیں اور اسی طرح ہمارا بھی خاتمہ ہو جانے والا، اور مٹی کے اندر ہم بھی واپس مل جانے والے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آئے کہ جب ہم بھول بھلا دیے جائیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آئے کہ ہمارے ہاتھوں میں جان نہ رہے، ہماری آنکھیں دیکھ نہ سکیں، ہماری زبان بول نہ سکے، ہمارے کان سن نہ سکیں، ہم اپنے لیے کچھ کر لیں، کیونکہ جو سفر ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کا اختتام ایک نئے آغاز کے ساتھ ہوگا، اور وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ ایک تو وہ گھر ہے نا جنہیں ہم اپنا گھر کہتے ہیں، اور اگر اپنا ذاتی گھر ہو، کرائے کا نہ ہو، تو اور بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہے، اور بڑے اطمینان محسوس کرتے ہیں اور بڑے سیکیورڈ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کتنا بھی بڑا اپنا گھر ہو، چھوڑ کے ہی جانا ہے، کیونکہ اصل گھر تو کہیں اور ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی وہ کوشش اپنے اس گھر کے سجانے کے لیے کر رہے ہیں، اس گھر کی خوبصورتی کے لیے، اس گھر کے سکون کے لیے، اس گھر کی بلندی کے لیے؟ ہمیں یہ وقت دنیا میں اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم دنیا کے گھر بنا کر اس میں اطمینان سے اور خوشی سے رہنا شروع کر دیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ نہیں، ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھولنا۔ ہم نے جو کچھ بھی یہاں کرنا ہے وہ وہاں کے لیے کرنا ہے۔ دراصل ہم کھائیں پیئیں، سوئیں، آرام کریں، کام کریں، اس لیے تاکہ ہمیں وہ طاقت اور قوت نصیب ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کر سکیں۔ اور ان سب طریقوں میں، ان سب چیزوں میں بھی، یعنی سونے، جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ان سب چیزوں میں بھی وہ طریقے اختیار کریں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ یہ سب کچھ بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب بڑے ہی کمزور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابدی جنت کے لیے کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہونے کے ناطے کمزور ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم پھسل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ دو طرح کا شر ہے، ایک شر باہر ہے اور ایک شر اندر ہے، اور باہر کی نسبت جو اندر کا شر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس دو قسم کے شر کا ذکر قرآن مجید کی 2 سورتوں میں کیا گیا ہے۔
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ باہر کا شر ہے اور اس میں جادوگروں کا شر ہے اور طرح طرح کے فتنے ہیں، اندھیرے ہیں، ان کا شر ہے. لیکن یہ شر کم درجے کی تکلیف دہ ہے، ان سے انسان اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے. اسی لیے ایک دفعہ تعوذ پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو بھی باہر کا شر ہے اس سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. ہمیں جو شر نظر آتا ہے ہم اس سے ڈر کے پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی کہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں تو اس کا بندوبست کرتے ہیں، روشنی جلاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی چیز کاٹ نہ جائے یا کوئی چیز ہم کسی چیز سے ٹکرا نہ جائیں. پھر اسی طرح حسد کے شر سے یا جادوگروں کے شر سے یا لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے بندوبست کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اثر انداز نہ ہو. لیکن دوسرا شر جو اندر کا شر ہے، جس کا ذکر سورۃ الناس میں آخری سورت میں کیا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 دفعہ پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتی ہوں سب لوگوں کے رب کی، ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے، یعنی ہمارے دلوں کے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی اندر کی کمزوریاں، اندر کے خیالات، اندر کا شک، اندر کا نفاق، اندر کی سوچ کی خرابی. یہ سب سے بڑا شر ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورت دی ہے، جس پر قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن اور انسان دونوں ہی انسان کے اندر کو، اس کے دل کو اٹیک کرتے ہیں. لوگوں کی باتیں بھی ہمارے دل پہ لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا موڈ اچھا بھلا ہوتا ہے، اتنے میں آپ کے میاں آپ کو کچھ کہتے ہیں، شوہر آپ کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. چھوٹی سی کوئی بات، مثلا آپ ان کو کہتے ہیں یہ کر لیں، وہ کہتے ہیں میں نے ابھی نہیں کرنا، تو آپ کو اسی سے ہی آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ میری بات کیوں نہیں مانی. آپ بچے کو کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، وہ نہیں مانتا تو آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے. آپ بہن بھائیوں کو فون کرتے ہیں، وہ آگے سے کوئی بات سنا دیتے ہیں، آپ اس وقت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کر دی. پھر اسی طرح شیطان جو ہے، جن جو ہے شیطان، وہ ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نیک کاموں کے بارے میں طرح طرح کے شک ڈالتا رہتا ہے، ہماری ہمت کمزور کرتا رہتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہوتا ہے، ہم نے نیت کی ہوتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی. پھر اسی طرح ہم جب لوگوں کی باتوں میں آ کے، شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کی مرضی کے کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس گناہ کا بوجھ بھی ہمارے دل پہ پڑتا ہے. اور گناہ جو ہے وہ دل کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے انسان کوئی زہر کھا لیتا ہے نا تو وہ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے، پھر انسان مرنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے. اسی طرح جب انسان لوگوں کی باتوں کا شکار ہوتا ہے، شیطان کی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے اور ان میں آ کے گناہوں کا شکار ہوتا ہے، تو انسان کے دل پہ زنگ لگنے لگتا ہے، انسان کے دل کے اندر ایک زہر بھرا جاتا ہے اور وہ اس کے سارے جسم کو قابو کر لیتا ہے. پھر انسان پر نماز پڑھنی بوجھل ہو جاتی، نماز میں سستی ہو جاتی، صدقہ خیرات کرنے میں سستی ہو جاتی، ذکر اذکار کرنے میں سستی ہو جاتی، انسانوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کام کرنے میں سستی ہو جاتی، یا ہم کرتے بھی ہیں تو دکھاوا کرنے لگتے ہیں یا احسان جتانے لگتے ہیں. اس لیے ہم سب کو استغفار کرنے کی مسلسل ضرورت ہے اور ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکیں. کہ آپ دیکھیں نا، ہمیں ہر طرف سے خطرے ہیں. ہم چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی فائنینشلی سیکیورڈ محسوس کریں، ہم فیملی کی پروٹیکشن ہو، ہمیں بظاہر کوئی بھی خطرے نہ، اس کے باوجود ہم خطروں میں ہیں. تو ان خطرات سے نکلنے کے لیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کوئی بات ہمارے دل پہ کس طرح اثر کر جائے اور ہماری ڈائریکشن چینج ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سے محبت کرنے والوں کی تھوڑی سی بے رخی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی.
کئی دفعہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہسبینڈ وائف کے درمیان بڑی محبت تھی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بڑا آپس میں اتفاق، محبت، پیار، دوستی سب کچھ ہے، لیکن اچانک ہی کچھ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد پیدا ہونے لگتے ہیں اور بعضوں کا طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو انسان کبھی بھی امن میں نہیں ہے، کبھی بھی، ہر وقت ہم خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، کبھی اندر کا کبھی باہر کا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور گناہوں سے بچنا ممکن نہیں کیونکہ ہم بھول چوک کا بھی شکار ہوتے ہیں، تو گناہوں سے بچنا ممکن نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی کچھ چیزیں گناہوں کے شر اور فتنے اور فساد اور اثرات سے نکلنے کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی انشاءاللہ۔ آپ نے ان کو دھیان سے سننا ہے اور اپنی عملی زندگی میں لانا ہے، کیونکہ کسی بھی درس اور کسی بھی لیکچر کے سننے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے، ورنہ تو علم انسان کے لیے ایک بوجھ ہے، یعنی جتنا علم اکٹھا کرتے جائیں گے وہ اتنا ہی بوجھ بنتا جائے گا۔ تو کسی بھی علمی مجلس میں جاتے ہوئے اور کچھ بھی پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہمیشہ دل میں نیت یہ کر لینی چاہیے کہ اللہ جو بھی تو مجھے فیض عطا کرے میں اس کو اپنی زندگی میں لاؤں، اپنے ایمان کا، اپنے عمل کا حصہ بناؤں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اور گناہوں کے برے انجام سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ گناہوں کا بوجھ ہمارے دل پہ نہ پڑے۔ یہ بوجھ ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ جو انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے پر خوشی کوئی نہیں۔ اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں دل بجھا بجھا سا رہتا ہے، اور پتہ نہیں کیوں کہ ہمارے دل کے اندر ایک غم لگا رہتا ہے۔ جس کو دیکھو وہ کسی نہ کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہے، کوئی مال اسباب کاروبار کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کسی نہ کسی چیز نے زندگی دوبھر کی ہوئی ہے۔ تو یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، ان سب کا علاج استغفار میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے بخشش کرو، استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان کو برسنے والا بھیجے گا، یعنی خوب بارشیں برسیں گی۔ یعنی استغفار کرو گے تو بارشیں برسیں گی، بارش برسے گی تو کیا ہوگا؟ رزق میں فراوانی ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھائے گا۔ تو جو مالی پریشانی کا شکار ہے اس کو بھی استغفار کرنی چاہیے، جس کی اولاد نہیں ہے، اولاد بگڑی ہوئی ہے، اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے، اس کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹے دے گا۔ بیٹوں کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، اللہ وہ تمہیں دے گا، لیکن تم کیا کرو؟ اپنے گناہوں سے نکلو، ان کی معافی مانگو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہیں دنیا میں بھی خوشحالی عطا کرے گا۔ یہ ساری نعمتیں دنیا کی ہیں۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو اس لیے ہم سب کچھ کام ضرور کریں، اور ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر روز توبہ کریں۔ ہر روز کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں شعوری طور پر۔ ایک تو ہے نا کہ روٹین میں بس توبہ میری توبہ، استغفار، ایسے نہیں، دل کے حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں، 100 بار۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا،
وہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے تھے، وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی بار توبہ کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ہر جگہ توبہ کریں، ہر جگہ۔ ہر جگہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دنیا کے کام ہو یا دین کے کام، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم تو دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز کے فوراً بعد جو ذکر، پہلا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز تو پڑھ لی ہے لیکن پتہ نہیں کیسی پڑھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند بھی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ حرم جائیں، عمرہ کریں، حج کریں، کچھ کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ اور اسی طرح بازار جائیں یا کسی شادی بیاہ میں جائیں، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن پہ آپ کا کوئی اختیار اور بس نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا آگے کیا کیا ہوگا۔ بعض اوقات خواتین نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو حیا کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، بعض مجلسیں تو بالکل ہی اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوتی، اونچا اونچا میوزک لگایا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے خوشی دی اور اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کھانے میں اسراف کرتے ہیں، یعنی اتنا نہیں پکاتے، ہی اتنا نہیں ہوتا جتنا کھانا، بس صرف دکھاوے کے لیے کئی کئی ڈشز۔ اب تو شکر ہے حکومت نے پابندی لگا دی، اس میں بعض لوگ جرمانہ بھر کے جو دل چاہتا کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اس میں ڈانس، اور لڑکے لڑکیاں مل کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانوں کی شادیاں بھی ایسی تھی جو آج ان کی امت کر رہی ہے؟ تو ہمیں کتنا اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بعض اوقات آپ خود کر نہیں رہے ہوتے لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ منع نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی لازم ہے کہ اگر انسان برائی دیکھے تو پھر اس سے روکنا بھی چاہیے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے اور ہم اتنے کمزور ہوتے ہیں، ہم کہہ بھی نہیں سکتے، کب کہیں گے تو مائنڈ ڈر جائیں گے، تو کسی نہ کسی طرح ہم اس میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر جگہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے بھول گئے، کچھ اور اسی طرح کے کوئی کام، تو اسی لیے حسن بصری کہتے ہیں کثرت سے استغفار کیا کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر، اپنے راستوں، بازاروں اور مجلسوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہو، تمہیں نہیں معلوم کہاں بخشش نازل ہو جائے، کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر رحمت کر دے اور وہ تمہیں بخش دے۔ تو اس لیے کہیں پر بھی ہو، اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ کوئی چیز ایسی آپ کو لگی ہو جو میں نے ٹھیک نہ کی ہو، ہاں مجھے معاف کر دے، کیونکہ اگر ہماری موت اس حال میں آئی کہ اللہ ہم سے راضی ہوا اور ہمارے گناہ بخشے گئے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کر لیں، کیونکہ کبھی منہ سے بھول کے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو بعد میں خیال آتا ہے اوہو یہ ایسی نہیں ایسی، مثلا کسی نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ رکھ کے بھول گئے، وہ دوبارہ آپ سے پوچھتا میں نے آپ کو کوئی چیز دی تھی، کہتے نہیں نہیں تم نے تو نہیں دی تھی۔ کتنی تو ایسی باتیں ہو جاتی، خواب وہ غلط بیانی ہوتی ہے حالانکہ دی ہوئی ہوتی اور ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بعد میں خیال آتا اوہ استغفر اللہ میں نے کیا کر دیا۔ اسی طرح بچوں سے وعدے کرتے رہتے ہیں، وہ پورے نہیں کرتے، کچھ اور، یعنی ہماری صبح سے لے کے شام تک زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کسی بھی چیز پر احساس ہو جائے نا کہ میں نے ٹھیک نہیں کی، اسی وقت توبہ کر لیں، فوری طور پر توبہ، کیونکہ اور اس کے بعد کوئی نیکی کر لیں، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، صفائی ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز گر گئی تو آپ فوراً اس کو صاف کر دیتے ہیں، آپ کے کپڑوں میں کچھ لگ گیا، بستر پہ کچھ گر گیا، کارپیٹ پہ گر گیا، زمین پہ، آپ فوراً اس کی صفائی کرتے ہیں۔ یہی اصول اپنے ساتھ کریں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو فوراً ساتھ کے ساتھ دھلائی۔ حدیث میں بھی آتا ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس کو مٹا دے گی، یعنی صفائی ہو جائے گی، پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے
کہ جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ اس کا گلا اس نے گھونٹ رکھا ہو، وہ زرہ ہوتا ہے لوہے کا لباس، کہ وہ بہت جکڑا ہوا ہو، جسے بازو کہتا ہے آپ نے کوئی تنگ کپڑا پہن لیا ہو. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، تیسری کرتا ہے تو تیسری، یہاں تک کہ ٹوٹ ٹوٹ کے وہ ساری ذرا زمین پہ گر جاتی ہے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے کسی نے آپ کو رسیوں میں باندھ دیا، تو ہر گناہ آپ کو رسیوں میں باندھتا چلا جاتا ہے. جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ گریں کھلتی چلی جاتی ہیں. وہ جسمانی فزیکلی جسمانی طور پر تو نہیں ہوتی، لیکن ہمارے دل میں گریں لگتی ہیں. ہم غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ دل میں گرہ لگتی. تو وہ اس گرہ کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں. پھر اس میں ایک اصول یہ، اعلانیہ گناہ کرے تو اعلانیہ توبہ کرے، چھپا ہوا گناہ کرے تو چھپ کے توبہ کرے. کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی غلط کام لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے، تو کوئی ہمیں کہتا ہے ایسا نہ کرو تو ہمیں فوراً لوگوں کے سامنے ہی کہنا چاہیے تو میرے سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یا کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو پھر اعلانیہ طور پر اس سے معافی مانگنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو، یعنی غلطی ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے. مخفی برائی کے بدلے مخفی نیکی کی جائے گی، اعلانیہ برائی کے بدلے اعلانیہ نیکی کی جائے گی. پھر اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی ایک تو زبان سے توبہ کرنا، اور ایک ہے کوئی نیک کام کر کے توبہ کرنا. جب نیک کام کر کے آپ توبہ کرتے ہیں یا نیکی کے ذریعے اپنے گناہ دھوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ صرف زبانی رٹا ہوا استغفر اللہ استغفر اللہ، بعضوں کا دل بھی نہیں ساتھ دے رہا ہوتا تو وہ کافی نہیں ہے. زبان سے بھی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے نہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ذنبی رب اذنبت فاغفر لی. کتنی ہی طریقے ہیں. سجدے کی دعا میں استغفار ہے، اسی طرح رکوع میں ہے، تحیات میں ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر ویسے بھی، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس میں جمعہ کی نماز پڑھنا، اگرچہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائیوں کو جمعہ کی تلقین کریں. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اب عین جمعے کے وقت بھی بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو جمعہ کا پڑھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو، آپ کے گھر کے قریب کوئی ایسی مسجد ہے، کوئی جگہ ہے جہاں آپ جمعے کے لیے جا سکیں، تو آپ بھی اہتمام کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے، خوب اچھی طرح کرے، یعنی مل بل کے صاف ستھرا ہو کے وضو کرے، پھر جمعے کے لیے آئے، خاموشی سے بیٹھے، تو اگلے جمعے تک اور 3 دن مزید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی پورے ہفتے کے اور 3 دن اور بھی. اور جو شخص وہاں بیٹھ کے کنکریوں سے کھیلتا رہا کسی بھی چیز سے، تو وہ اللہ کام میں مشغول رہا، تو اس کا پھر جمعہ نہیں. کیونکہ وہاں خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سننا اور اچھی سے نماز پڑھنا ضروری. تو یہ ایک نیکی کا کام ہے جس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. دوسرا، آدھی رات کو نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے پریشانیوں سے، وہ لیٹ کے بستر پہ ہی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں. اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہوتی. اگر اٹھا نہ جائے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے اٹھ کے عبادت کی توفیق دے. اگر 1 دن نہیں، 2 دن، 3 دن مسلسل آپ دعا کرتے رہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ آپ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے گا، کیونکہ یہ سب سے بھاری نماز ہے نا انسان پر. وقت کی نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہوتی، کہاں یہ کہ نفل نماز انسان پڑھے. لیکن خاص طور پر اگر کوئی بڑا گناہ ہو گیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں انسان ہے، اور بڑے گناہوں میں کون سے ہیں بڑے گناہ؟ شرک کرنا،
شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، یا کسی اور کے آگے سجدہ، یا کسی اور کو اللہ سے زیادہ چاہنا، کسی اور کی عقیدت اور محبت میں غلو کرنا، کسی اور سے دعائیں مانگنا، قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، یہ سب شرک کے طریقے ہیں۔ اسی طرح خفیہ شرک کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ، دکھاوے کی نیکیاں، یہ بھی تو شرک ہے۔ پھر اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ناراض کرنا، یا ماں باپ سے ناراض رہنا، یا ان کے بارے میں دل میں برے خیالات رکھنا، یہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح جادو کرنا، کوئی بھی ایسا عمل جس میں دھاگے لگا کے گانٹھے لگائے، یعنی دھاگے پہ پڑھ کے گانٹھے لگائی جائیں، یہ جادو ہوتا ہے، اور جادو کفر ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جادوگروں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ان سے جا کے غیب کی خبریں معلوم کرنا، ان سے پوچھنا کس نے ہم پہ جادو کیا ہے، یہ بھی شرکیہ کاموں میں ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، یعنی عراف کے پاس جاتا ہے۔ تو اس لیے کبیرہ گناہ جو ہے، اگر انسان سے سرزد ہو، جیسے غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، اس کے عیب کھولنا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو سارے محفل میں اچھالنا، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو ایسے اگر گناہ انسان سے سرزد ہو جائے اور دل پہ بوجھ بنا ہوا ہو، یا اور پھر قتل اور زنا، یہ تو خیر بہت ہی بڑے بڑی اور بھی چیزیں ہیں۔ امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، جس میں بڑے گناہوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، وہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا، یہ سب بڑے گناہ۔ تو اگر ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت انسان کا ضمیر پھر بڑا ہی ملامت کرتا ہے، انسان کو بڑا ایک پریشانی رہتی کہ میں کیا کروں۔ تو اس صورت میں تہجد پڑھنا جو ہے وہ ایسے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح امام کے پیچھے آمین کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب بعض اوقات لوگ سستی کے مارے آمین کی نہیں کہتے، اچھا دل میں ہی ایسے ہلکا سا بول دیا، یہ کہا ہی نہ۔ پھر اسی طرح اگر کوئی گناہ بہت پریشان کر رہا ہے، یا کوئی زندگی میں بڑی مشکل آ گئی ہے، تو اس کی دوری کے لیے، اس تکلیف کی دوری کے لیے، بیماری کی یا بچوں کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے کوئی غم کھا رہا ہے آپ کو، تو اس کا حل کیا ہے؟ 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد استغفار کریں، توبہ کے نفل جس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، کہ جو لوگ بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں، یعنی بعض اوقات گالیاں دینا یا تانے دینا، یہ بھی بے حیائی کا ہی کام ہے، اور اسی طرح زنا اور غیر مردوں سے باتیں اور چیٹنگ اور دوستیاں، اور یہ سب حرام کاموں میں سے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کچھ کر چکا ہے بھول چکے غلطی میں، تو پھر کیا کریں؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر لیا ہے، ذکروا اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں گناہ معاف کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، گناہوں پر ڈھٹائی نہیں کرتے، بلکہ شرمندہ ہو کر فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ پھر اسی طرح رمضان اور لیلۃ القدر میں خاص طور پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جب انسان اللہ کی خاطر رمضان کے روزے رکھے اور لیلۃ القدر کا قیام کرے۔ پھر حج اور عمرہ وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔
حج تو انسان کے لیے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن عمرہ کے بعد پھر عمرہ کیا جا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے مال کا ضیاع کریں، شادیوں پہ اسراف کریں یا اور دنیاوی چیزوں میں ایک کے بعد ایک جوڑا بناتے چلے جائیں اور کپڑوں پہ کپڑے اور اپنے مال کو فضول چیزوں میں لٹائیں، تو ہم کیوں نہ خود بھی اور کسی دوسرے کو بھی عمرے پر بھیجنے کا ثواب حاصل کریں. یعنی نیکی کے کاموں میں لگے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو. یعنی بعض اوقات ہم خود نہیں جا سکتے، کسی کو بھجوا سکتے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں اور ان کے پاس پیسے جمع نہیں ہوتے اور وہ جا نہیں سکتے، تو ان کے لیے سوچیں. پھر اسی طرح وہاں جا کر حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا جو ہے وہ بھی گناہوں کو معافی کا ذریعہ ہے. پھر صدقہ کرنا، صدقہ جو ہے یہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. اگر کسی وقت بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے جس پر آپ کو شدید ندامت اور پریشانی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کے حالات میں خرابی ہو گئی، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں بھی کمی ہو جاتی، کاروبار خراب ہو جاتے، فصلیں سوکھ جاتی، جانور مرنے لگتے، زلزلے آنے لگتے، تو کئی قسم کے نقصان ہوتے. یعنی گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور پھر وہ ناراضگی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی. تو ایسی صورت میں انسان اور نیک کاموں کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کثرت کرے، اور چھپا ہوا صدقہ خاص طور پہ جس میں دکھاوا نہ ہو. پھر خصوصاً جب کہیں کوئی آفت آ جائے اس وقت انسان اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے. اب پچھلے دنوں جیسے زلزلہ آیا، کئی لوگوں کے گھر گر گئے. اب دیکھیں ایک گھر کتنے دنوں میں بنتا ہے نا، اور کتنی مشقتوں میں، اور خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں لوگوں کے گھر گرے ہیں جہاں سخت سردی ہے، کہیں برفیں پڑ چکی ہیں، اور اب ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر دوبارہ بنا سکیں. اس کی فکر کریں. اسی طرح اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے نوکروں میں، خادموں میں، اپنے قریب کی کچی بستیوں میں، ہر طرف. یعنی جو مومن ہوتا ہے نا اس کی نگاہ بڑی انسان شناس ہوتی ہے کہ کہاں ضرورت مند ہے. وہ ضرورت مندوں سے بھاگے نہیں، ضرورت مندوں کو تلاش کرے اور اللہ کی خاطر ان کو دے. آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی خاطر دیتے ہیں نا تو اس کے بڑے وسیع ثمرات ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ رات کو چھپ کر صدقہ کرے گا، تو اس نے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا تو صبح پتا چلا کہ اس نے کسی چور کو صدقہ دے دی. تو بڑا پریشان ہوا، دوبارہ اس نے پھر ارادہ کیا. اگلے دن اس نے کسی بدکار عورت کو دے دیا، اگلے دن کسی امیر آدمی کو اس نے دے دیا، کیونکہ اندھیرے میں جو دے رہا تھا پتہ نہ چلا. تو اس کو بتایا گیا کہ اس کے صدقے کی وجہ سے چور نے چوری چھوڑ دی، بدکار عورت نے بدکاری چھوڑ دی، اور جو امیر تھا شاید یا تیسرا جو بھی تھا اس نے بھی اپنے عمل جو ہے وہ بدل لیے، اس نے بھی اچھا کام شروع کر دیا. تو جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے کام کے بہت اثرات ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کر، اس کو محسوس کر کے اور لوگ بھی نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں، چاہے بظاہر آپ کو اس کی سامنے کوئی کامیابی نظر نہ آ رہی ہو. پھر اسی طرح جب کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، تو والدین کے ساتھ کوئی نیک سلوک کریں. والدین فوت ہو چکے ہو تو خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، ان رشتوں کے ساتھ سلوک کریں، ان کو خوش کریں. اگر آپ کی اولاد آپ کو پریشان کر رہی ہو تو خاص طور پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہماری اولاد ہمیں پریشان کر رہی، ہمیں نہیں پتا ہم نے ماں باپ کو بچپن میں کتنا تنگ کیا ہوا، کتنی ضدیں کی ہوئی ہیں، ان کو کیسا کیسا ستایا ہوا ہے. اور بعض اوقات تو ہم ہوش میں آ کے بھی ستاتے رہتے ہیں، اور جو ہم انجانے میں چھوٹے ہوئے تھے رو رو کے، چیخ چیخ کے، بیمار ہو کے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، اس کا تو ہمیں یاد ہی نہیں، وہ تو ماں باپ کو یاد ہوتا ہے. پھر جب ہمارے بچے ہمیں وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے ساتھ کوئی نیکی کرنی چاہیے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، کبیرہ گناہ، اب میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، ماں باپ ہیں؟ اب یہ کس چیز کا علاج بتا رہے ہیں؟ گناہ کا علاج. اس نے کہا نہیں.
آپ نے پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. کس طرح رشتوں کو اکٹھا کیا، کس طرح رشتوں کو جوڑا. یعنی گناہ ایک شخص سے ہوا ہے اور اس کو علاج کیا بتا رہے تھے، جاؤ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس نے تم پر. کیونکہ ماں کے ساتھ ساتھ خالائیں بھی بڑا احسان کرتی ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو عورتیں اپنی بہن بھائیوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں ان کی پرورش میں اور ان کے خیال رکھنے میں، یا کہیں حج کرنے جا رہے ہیں تو بہن کے پاس بچے چھوڑ گئے اور کئی چیزوں میں وہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. تو خالہ کے ساتھ اچھا کرو تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے. کیا خوبصورت تعلیم ہے. فائدہ ہم انسان کو پہنچا رہے ہیں اور پلٹ کے وہ فائدہ ہم پہ آ رہا ہے، ہمارا گناہ معاف ہو رہا ہے. لیکن عام طور پر ہم نے بہت دفعہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی ناراضگیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں اور قریبی رشتوں کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. تو صرف تھوڑا سا دل کو منانے کی ضرورت ہوتی، دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس یہ ہوتا ہے نا، انا کا مسئلہ ہوتا ہے نا، آڑی آتی ہے. نہیں، انسان کہہ کے نہیں میں نے تو دوسرے راضی کرنا ہی ہے، اور اٹھ کے جا کے سلام کر دے، فون کر دے، خط لکھ دے، معافی مانگ لے، کچھ تحفہ تحائف بھیج دے، مسئلہ حل ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اور آپ ارادہ کریں گے نیک نیت اس کے ساتھ، دوسرا بھی آگے بڑھ جائے گا اور آپ کے دل کا بوجھ ہٹ جائے گا. بعض اوقات گھر میں ہی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، گھر میں ساس ہے، نندے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، تعلقات اچھے نہیں ہوتے، موڈ آف رہتے ہیں، اس نے ادھر منہ بنایا اس نے ادھر بنایا ہوا. اگر 2 سنتوں پر عمل کر لیں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بڑی آسان سنتیں، سلام اور اسمائل. صبح سویرے جب اٹھے، چاہے رات کو ناراض ہو کے سوئے ہیں، صبح سویرے اٹھے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، اور مسکرا کے دیکھیں، ناراضگی دور ہو جائے گی. بلکہ آئندہ ذرا دیر سے ہوگی. اگر آپ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، کسی کی بڑی بات سن کے بھی آگے سے اسمائل کرتے رہے، تو انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی. ہوتا ہی ہے کہ جب ہم مقابلے پہ آ جاتے ہیں، ایک نے اچھا نہیں کیا ہم بھی جواب میں اچھا نہیں کرتے. ہم ایسے کو تیسا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ظلم کا جواب ظلم سے دیں گے تو تبھی ہمارا مسئلہ حل ہوگا. ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا، تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور الحمدللہ کہنا. اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی. یہ بھی انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. کیا کرنا بیماری میں؟ کیا کرنا؟ اللہ کی تعریف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کو ایک حدیث قدسی کہتے ہیں، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں، ہر انسان پر چاہے کوئی اچھا یا برا آزمائش ضرور آتی ہے، اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے. یعنی جب غم آتا ہے دل پہ تو کہتا ہے الحمدللہ، اللہ میں تجھ سے راضی، یہ تیری تقدیر کا فیصلہ تھا، میں تجھ سے راضی. کوئی غم تکلیف پریشانی آ نہیں سکتی جب تک تیرا اذن نہ ہو. اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کے ذریعے بھی تو مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، تو میں اس پہ راضی. اس وقت بھی بندہ شکر گزار ہوتا ہے. فرمایا تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، یعنی بیمار بندہ، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی بخار آ گیا، کوئی خدا نخواستہ کسی کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی، کوئی کینسر ہو گیا، کوئی اسپتال میں داخل ہو گیا، کوئی ہارٹ کی بیماری میں تکلیف میں، کوئی جل گیا، کوئی کسی طرح. آپ دیکھیں اسپتالوں کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، جس کی عادت کے لیے جائیں اس کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں، اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ تم الحمدللہ کہو، اللہ سے راضی رہو، اللہ سے ناراض نہیں ہونا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے نا تو شیطان سب سے زیادہ اس وقت انسان کو وسوسے میں ڈال کے پریشان کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جن کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی اور کئی سال رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، لیکن ان کو بھی شیطان نے بہت پریشان کیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہ شیطان نے مجھے یعنی تھکاوٹ اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی اس نے مجھے وسوسوں کا شکار کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے. تو اس لیے کسی بھی تکلیف میں، کوئی جل گیا، کوئی کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل گیا ہے، کوئی بھاپ لگ گئی ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی کانچ لگ گیا، کوئی چھری کا کٹ لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اسے کہ اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. یہ نہیں کہنا کہ مجھ پہ ہی آنا چاہیے، میرے پہ کیوں مصیبت ہے، فلاں تو اچھا بلا، نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنا. مومن اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا، مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے.
پھر اسی طرح کچھ اور کام جو کرنے کے، ان میں تسبیح کرنا، خصوصاً نماز کے بعد. نماز کے بعد ہم فوراً مصلی سے اٹھنے کی کرتے ہیں. نماز کے بعد تسبیح کرنی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کتنی بڑی بشارت. 1 سے 1.25 منٹ لگتا ہے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہنے میں. ہمیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس ادھر سے سلام پھیرتے ہیں، ادھر سے فوراً اٹھ جاتے ہیں، دوپٹہ اتار کے پھینکا اور پھر گھر کے کاموں میں لگ گئے. 1 منٹ اور دے دیں گناہوں کی بخشش کے لیے، 1 منٹ اور، آپ کے غم دور ہو جائیں گے. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ پر، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے. کسی کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دل کی تنگی، کوئی بھی چیز ایسی لاحق ہے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ تسبیح کرے. آپ کا غم، آپ کا دکھ، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں دعا کرو، کبھی اس کو کہتے ہیں. آپ اچھے کام شروع کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگیں گے. حدیث میں آتا ہے جو انسان لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرنے لگتی. کتنی مخلوق ہے اللہ کی، آسمانوں میں، زمین میں، سمندروں میں، مچھلیاں، پرندے، حشرات، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، حتیٰ کہ چیونٹیاں بلوں میں دعائیں کرتی. وہ سب آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کریں، ہر روز کسی کو کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتائیں، کسی کے ساتھ ذکر کریں. ضروری نہیں ہوتا کوئی آپ سے چھوٹا ہو، آپ اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی خیر کی بات شیئر کر سکتے ہیں. کوئی اچھی چیز آپ نے پڑھی ہو، کوئی اچھی بات آپ خود کرتے ہو، آپ دوسرے کو بھی بتا سکتے ہیں. جب آپ دوسروں کی بھلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی. پھر اسی طرح دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا. آپ نے فرمایا جو شخص دن میں 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح استغفار پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا، لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا. یہ سارے اوقات کیا ہے؟ دنیا کے کام ہے. اب اس سے سوتے وقت کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر. بس اتنا. اور اگر رات کو آپ کی آنکھ کھل جائے، سائڈ تو بدلتے ہی ہے نا آپ، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آنکھ تو کھلتی، ہر ایک کی ایک نہ ایک دفعہ کھلتی. تو اس وقت اگر انسان کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہاں الحمدللہ پہلے آتا ہے، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی. اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہر روز رات کو یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ دن کے گناہ رات کو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح کھانا کھایا ہم نے اور کھانے کے بعد دعا پڑھی تو یہ وقت بھی بخشش کا وقت بن جائے گا.
کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ سارے کام چھوڑ کے ایک طرف بیٹھو اور پھر استغفار کرو تو تمہاری بخشش ہوگی. اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھا کر یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی آپ دسترخوان سے اٹھیں گے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اگر یہ دعا پہلی دفعہ آپ نے سنی ہے تو آپ لکھ کے بھی لگا سکتے ہیں کہیں کھانے کی میز پر، ایک کوئی لکھ کے اس طرح کا بنا کے، یعنی جیسے ٹیشو کا ڈبہ تو رکھا ہی ہوتا ہے تو اس کے اوپر لگا کے اسٹیکر رکھ سکتے ہیں تاکہ کھاتے ہوئے آپ کو یاد آ جائے. پھر اسی طرح اذان کا جواب دینا. دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی لیکن ہم باتوں سے ہمیں فرصت نہیں ہوتی، تو جو شخص اذان کا جواب سن کے اذان سن کے جواب دیتا ہے، اللہ اکبر کا جواب کیا ہے بتائیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا، حی علی الصلاۃ کا، حی علی الفلاح کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سب کو آتا ہے لیکن اگر ہم عمل کر لیں تو کتنا اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اس طرح دعا کرتا ہے، اذان کے بعد دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. سوچیے آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز جو آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کو مل جائے، ہے کوئی جنت کا طلبگار اور خواہش مند اور اس کو فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، وہ بھی یہ وظیفہ شروع کر دے، توجہ سے اذان سنے اور اس کے بعد اپنے لیے جنت کی دعا کرے، اللہ مجھے جنت دے. آج تو ہمیں شاید وہ جنت دور لگتی ہے نا، تو اتنی شاید اس کی اہمیت نہیں لگتی، لیکن جس وقت آخرت ہوگی پھر اس وقت دنیا کا کوئی گھر کوئی کام یاد نہیں آئے گا. ابھی تو ہمارا ذہن ہر وقت آکیوپائڈ رہتا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تو ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہوتا ہے، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی مسئلہ اور پریشانی چل رہی ہوتی کہ توجہ نہیں ہوتی اس کے اندر. یہاں بھی بیٹھے ہیں لیکچر سن رہے ہیں تو کوئی اور باتیں یاد آ رہی ہیں. یہ ہم سب کو مسئلہ ہے، ہم سب کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایسے وقتوں میں دعائیں کرنی ہے جو وقت قبولیت کے وقت ہیں، اور اس میں آدھی رات کا وقت، تہجد کا وقت. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کوئی چاہتا ہو کچھ اور وہ قبولیت کے اوقات کو ضائع کر دے اور ان میں دعا بھی نہ کرے؟ تو قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرنا، اس کو اپنے اوپر لازم باندھ لے، کیونکہ پھر وہی بات ہے، ایک شر باہر اور ایک شر اندر ہے، وہ آپ کو ایسے گھیرے ہوئے ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی عمل کی طرف نہیں آنے دیتا، اور اس وقت سستی اور غفلت ہو جاتی، یا ہم دوسری غیر اہم چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا پہلے میں یہ بات کر لوں، پھر نہیں، انہیں کہا میں ذرا اذان سن لوں اور جواب دے لوں پھر آپ بات کرتی ہوں. بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ بچوں کو پتہ ہو اذان ہوگی تو ماما نے بات نہیں کرنی، ہم نے اس وقت ان سے کچھ نہیں پوچھنا. ان کو بھی ادب اور تمیز سکھائیں، اور اگر کوئی بہت ضروری بات کر بھی رہے تو بیچ بیچ میں بھی جواب دیتے جائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ کیسے نہیں دے گا، وہ ضرور دے گا. آپ مانگنے میں کمی نہ کریں، مانگتے چلے جائیں. پھر اسی طرح اچھی طرح وضو کر کے نفل نماز پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ دل میں اور باتیں نہ سوچی جائیں. پھر مسجد کی طرف پیدل جانا، اگلی نماز کا انتظار کرنا، فرض نماز پڑھنا. فرض نماز کی ادائیگی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہر سے مثال دی کہ ہے کوئی ایسا شخص جو اپنے کام پہ جائے اور اس کے گھر کے راستے میں 5 نہریں ہوں اور وہ واپسی پر ہر نہر سے نہا کر آئے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ 5 نہروں میں کوئی نہائے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5.
یا آپ ایسے کہ 5 دفعہ دن میں شاور لے، نہائے، تو کیا کوئی میل کچیل، کوئی پسینہ، کوئی چیز رہے گی؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے فرض نمازوں کی پابندی، اول وقت میں ادائیگی، اس پر اول وقت میں جو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ بخش دے گا. لیکن اگر کوئی وقت ٹال کے پڑھتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے، تو پھر وعدہ نہیں. اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو نہ بخش. تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ٹائم ٹیبل نمازوں کے ارد گرد بناتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے کاموں کے ارد گرد نمازیں رکھ لی کہ جب ٹائم ملے گا نماز بھی پڑھ لیں گے. کہ کوئی بھی پروگرام رکھنا ہو، کوئی شادی کا فنکشن رکھنا ہو، کوئی بازار جانے کا معاملہ ہو، کہیں جانا ہو، پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت کب ہے. پڑھ کے جاؤں یا آ کے پڑھ سکوں گی، بہت لیٹ تو نہیں ہو جائے گی. یہ نہیں کہ جب کہیں جانے کو دل چاہ اٹھ کے چل پڑے اور یہ نہ سوچا کہ نماز کیسے ہوگی. پھر بعض اوقات ہم ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے میں حارج ہوتا ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور اس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ کرے کہ لوگوں نے، اور خصوصاً خواتین نے، جو اپنے لباسوں میں بے حیائی شروع کر دی، تنگ ٹائٹ پجامے پہننے شروع کر دیے، لمبے چاک والی قمیضیں پہننے شروع کر دی، جن کی وجہ سے سارا جسم ننگا ہو رہا ہے. اور خصوصاً اگر خواتین موٹی ہیں تو پورے ہپس اور ٹانگیں اور ہر چیز نمائش کر رہی. ہم سب خواتین کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی سالوں کے فاصلے سے بھی آ رہی ہوگی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. ایک تو مردوں کے بارے میں ایسے حکمران جن کے ہاتھوں میں بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں، یعنی ظالم حکمران. اور دوسرے وہ عورتیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، خود مردوں کی طرف مائل ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کریں. المائلات الممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحھا، اس کی خوشبو بھی نہ پائیں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق میں نے جہنم کی اکثریت کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی. کتنے ڈرنے کی بات ہے. اور وجہ کیا بتائے گی کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہروں کی قدردان نہیں ہوتی، ان کے احسانات کو یاد نہیں رکھتی. تو شوہر کے ساتھ حسن سلوک بھی جنت میں لے جانے والا ہے، اور زبان کی حفاظت بھی، اور خاص طور پر لباس کی حفاظت. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں اپنے اصول، اپنے طریقے، اپنے رویے نہیں بدلنے، اپنی روش نہیں بدلنی. ایسا لباس نہیں پہننا جس میں پہن کے ننگے ہوں، جس میں جسم کا پورا سائز دکھ رہا ہو، اور باریک بھی نہیں پہننا، اور مردوں جیسا بھی نہیں پہننا. ہم عورت ہیں، اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے اور خوبصورت لباس ہمارے لیے رکھے ہیں. ہم کیوں مردوں جیسی جینز پہنے؟ ہم کیوں ان جیسے خدر پہنے؟ ہم وہ کیوں نہ پہنے جس میں جو ہماری نسوانیت کے لیے اچھا ہو؟ تو اگر کوئی پہن چکا ہے تو ایسے لباس کو ڈسکارڈ کر دے. اللہ کی خاطر چھوڑے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے. پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو توبہ سے محروم رہتے ہیں، وہ توبہ نہیں کر پاتے، وہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس میں شرک کرنے والا، کیونکہ اگر کوئی شرک کرتا ہے اور اللہ سے بخشش نہیں مانگتا تو اس کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ باقی گناہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. پھر آپس میں تعلقات ترک کرنے والے، آپس کے تعلقات ٹھیک نہ رکھنے والے. خاندانوں کو بنانے والیاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، بگاڑنے والیاں بھی عورتیں. رشتوں کو نبھاتی بھی عورتیں ہیں اور رشتے توڑتی بھی عورتیں ہیں. اور مردوں کو بھی وہی ان کے کان بھرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے تعلقات بھائیوں کے خراب ہو جاتے ہیں، یا ماں اور بچوں کے بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو ماں باپ سے بدظن کر دیتی. وہی محبت کرنے والا بیٹا اب آنکھ نہیں ملاتا، کئی دن شکل نہیں دکھاتا. کس نے اس کو بے راہ کیا؟ کس نے اس کو ماں باپ سے بدظن کی؟ میں نہیں کہتی ماں باپ فرشتے ہوتے ہیں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رشتہ کاٹ دیا جائے، میل جول بند کر دیا جائے. پھر اسی طرح کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جو خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کی گھر توڑ دیتی ہیں، یہ توڑوا دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ پیر اور جمعرات کے دن اکثر روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے، ان دو لوگوں کے علاوہ جو تعلقات ترک کیے ہوئے ہوں، آپس میں بول چال نہ ہو، ان کو نہیں بخشتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح کر لیں، تو ناراضگیوں کو ختم کر دیں، ورنہ نیک اعمال بھی معلق رہیں گے، وہ بھی قبول نہیں ہوں گے. تو اس سے توبہ سے انسان کی محرومی ہوتی. رشتہ داریوں کو جوڑیں، لوگوں کو معاف کر دیں. یہ نہیں کہ لوگ فرشتے ہوں گے تو آپ ان سے اچھا تعلق رکھیں، اچھا سلوک کریں. وہ غلطیاں کریں گے، غلطیوں کے باوجود ان کو ایکسپٹ کریں. آپ کی بہو دن میں 10 غلطیاں کرے گی، اس کے باوجود 10 دفعہ آپ معاف کریں. آپ کا نوکر دن میں کئی دفعہ آپ کا کام خراب کرے گا، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کریں. کسی نے پوچھا کہ اگر غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا 70 بار. 70 بار. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکال دیتے ہیں نوکری سے. تو ہمارے اندر درگزر اور معافی آنی چاہیے، دل بڑے کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم دوسروں کو معاف کر دو. آپ کہیں گے پھر اس طرح وہ بہت بگڑ جاتے ہیں. اس بگاڑ کا کوئی اور علاج کریں، ان کو سمجھائیں، کسی سے سمجھوائیں، ان کو دین کی طرف لائیں. اس کا علاج ناراضگی نہیں ہے کہ کاٹ کے رکھ دیں. پھر اسی طرح جو موت کے وقت توبہ کرے اس کی بھی توبہ قبول نہیں. موت کے فرشتے نظر آنے لگے تو پھر نہیں معافی ہوگی. اس وقت انسان کے اب میں سود چھوڑتا ہوں، اب میں شراب چھوڑتا ہوں، نہیں، اب چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب توبہ کا فائدہ نہیں. زندگی میں چاہے ایک دن پہلے توبہ کر لے، وہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جب انسان سورج کے طلوع ہونے سے یعنی جب قیامت آئے گی نا، اس سے پہلے ایک دن ہم اٹھیں گے، یعنی لوگ اٹھیں گے تو سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا ہوا ہوگا. وہ دن توبہ کا نہیں. اس دن کوئی توبہ استغفار نیک کام قبول نہیں، بس وقت گزر گیا. کیا ہمیں پتا ہے کس دن یہ ہو جائے؟ ہم صبح اٹھے تو پتہ نہیں کیا ہو، رات سونے سے پہلے معافی مانگ کے سوئیں اللہ تعالیٰ سے. غافلوں جیسی نیند نہ سوئیں، بستر پر لیٹیں اور دعائیں کر کے سوئیں. آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونکے، حفاظت ہوگی. آمن الرسول آخر تک پڑھ کے سوئیں، اللہ تعالیٰ پہرے دار مقرر کر دے گا، حفاظت ہوگی. 3 دفعہ اپنے اوپر خود دم کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جبکہ آپ خود نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عائشہ نے آپ کے اوپر ہاتھ پھیرے، یعنی آپ کے ہاتھوں کو پھیرا. کیا کریں؟ 3 دفعہ اپنی ہتھیلیاں جوڑ کے، ایک دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کے، سر سے شروع کر کے اگلی طرف اور پچھلی طرف جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اپنے اوپر خود دم کریں. انشاءاللہ بہت سے شر اور بیماریوں سے محفوظ ہوں گے، برے خواب نہیں آئیں گے. یہ 3 دفعہ کر کے سوئیں، اللہ سے معافی مانگ. رب قنی عذابک یوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سوتے وقت دائیں طرف اپنے گال کو منہ کے نیچے یعنی کہ ہاتھ کو گال کے نیچے رکھتے اور دعا کرتے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. کیونکہ کوئی پتہ نہیں، نیند میں ہی فوت ہو جائیں. موت کا وقت لکھا ہوا نا، ہمیں نہیں پتا کہاں لکھا ہوا، ہمیں نہیں پتا صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. کیا موت جوانوں پہ نہیں آتی؟ کیا موت صرف بوڑھوں کے لیے؟ کیا موت بچوں پہ نہیں آتی؟ کیا موت عورتوں پہ نہیں آتی؟ کیا موت مردوں پہ نہیں آتی؟ سب پہ آتی. موت تو سب کے لیے، کوئی پتہ نہیں کس نے کب چلے جانا. تو اس لیے رات کو معافی تلافی کر کے سوئیں. پھر اسی طرح دوسروں کو معاف نہ کرنے والا بھی معاف نہیں کیا جاتا. جو کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بھی معافی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ ایک طرف ہم خود تو اپنے لیے استغفار کر رہے ہوں اور دوسری طرف دوسروں کو معاف نہ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا. پھر اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں شرکت، یہ معافی کا ذریعہ ہے. ایسی مجلس میں جانا جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اجتماعات اٹینڈ کرنا، درس اٹینڈ کرنا، کلاسز میں جانا، جہاں بھی دین پڑھایا جا رہا ہے اس مجلس میں جانے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بشارت ہے. اللہ کرے کہ آج ہم جو سب اللہ کے نام پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہوں، ہم اٹھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اب یہ صحیح حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، لوگ اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر، اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، بندوں کا منہ دکھانے کے لیے نہیں، کہا ہے وہ کہے گی تم آج آئی نہیں، پھر وہ مجھ سے پوچھے گی، نہیں، بندوں کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے خیر کی مجلسوں میں، بھلائی کی مجلسوں میں جانے کے شوقین ہو، چاہے جمعہ ہو یا کوئی درس ہو یا کچھ، جہاں پتہ چلے اپنے محلے میں، اگر اپنے محلے میں نہیں، علاقے میں نہیں تو اپنے علاقے میں قائم کریں، اپنے گھر کو وہ مرکز بنا لیں۔ اگر ہر بستی میں ایک گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہو اور باقی بستی کے لوگ وہاں جمع ہو جائیں تو کتنی خیر و برکت نازل ہو، کتنی بھلائیاں ہوں، کتنے فائدے ہوں۔ ہمارے بہت سے گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے کا فرق نہیں پتا ہوتا، حلال اور حرام کا فرق نہیں پتا ہوتا، نیکی اور بدی کا فرق پتا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں۔ تو جب یہ پتا چلنے لگے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچنے لگیں گے، اور جب انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی تو دل کے غم دور ہو جائیں گے، دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی، دل خوش ہو جائیں گے، دلوں میں راحت اور سکون بھر جائے گا، آپ کے دوسروں سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ برکت کا مطلب ہے چاہے زندگی تھوڑی ہو لیکن بڑے بڑے اچھے کام کر کے جائیں گے دنیا سے، اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر کے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے کاموں کو، جہاں ایک طرف اچھے کاموں کو کرتے رہیں وہاں دوسری طرف اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ جب انسان غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ اس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔